کلن وعد اللہ الحسنى، میرا وعدہ ہے میرے محبوب تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جا سکتا، سب جنتی، سب جنتی۔ ایک جماعت تیار ہوئی، سینے سے لگا اور اللہ کے پیغام کو ہے جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو عرب مرتد ہو گئے، صرف مکہ، طائف، مدینہ، تین اسلام پہ باقی رہے، باقی سب نے اسلام چھوڑ دیا اور کانپ کے رہ گیا مدینہ۔ 1400 سال میں دو آدمیوں کے بارے میں ایک بول کہا گیا جو میں سنانے لگا ہوں۔ 1400 سال میں صرف دو آدمی، لولا ابو بکر لما عبد اللہ، اگر ابو بکر نہ ہوتے تو دین مٹ جاتا، اللہ کا کوئی ماننے والا نہ رہتا۔ پھر کوئی 200 سال کے بعد لولا احمد لما عبد اللہ، اگر احمد بن حنبل نہ ہوتے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ باقی رہتا۔ یہ دو آدمیوں کے بارے میں تاریخ بولی ہے، سب کے فضائل ہیں، پر یہ لفظ دو آدمیوں کو ملا ہے، ایک صدیق کو، ایک امام احمد بن حنبل کو۔ اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے، ابھی موقع نہیں اس کے بیان کرنے کا، لیکن پوری تاریخ ہے۔ سورا عرب مرتد ہو گیا اور مدینہ ہل کے رہ، کانپ کے رہ گیا۔ ایک صدیق کا دم تھا جس نے مدینے کو بھی سنبھالا، ایمان والوں کو بھی سنبھالا، اور مرتدین کے سامنے بھی سیسا پلائی دیوار بن گئے، آخری چٹان بن گئے، اور ہر کفر کی آندھی کا رخ پھیر دیا، ہر ارتداد کے حملوں کا منہ موڑ کر انہیں ہوا منبثہ کر دیا۔ ایک دفعہ نکلے، پھر دوبارہ نکلے، تیسری دفعہ نکلنے لگے تو حضرت علی نے گھوڑے کی لگام پکڑ، کشم سیفک ولا تفجعنا بنفسک۔ ابو بکر، میں تمہیں اللہ کے نبی کا قول یاد دلاتا ہوں جو احد کی جنگ میں انہوں نے تمہیں کہا تھا، وہی آج میں تمہیں کہتا ہوں، اپنی تلوار نیچے کر لے، اپنی موت سے ہمیں تکلیف میں نہ پہنچا، تو مر گیا تو اسلام کا سنبھالنے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو ابو بکر صدیق نے گھوڑے کی لگام چھڑائی، کہا علی میرے بارے میں مجھے کوئی نصیحت نہ کر، میں اپنے ہوتے ہوئے دین میں کمی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر نکل گئے، یہاں تک کہ ایک سال ایسے گھومی ہے جنگ کی چکی، ایک پل چین نہیں تھا، لیکن ایک سال میں سارے ارتداد کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اور پھر ایک سال کے بعد شام کی طرف، عراق کی طرف بھیجا ہے صحابہ کو اللہ کا پیغام دے کر کے، جاؤ اقوام عالم کو اللہ کا پیغام۔ یہ فاتح بن کے نہیں نکلے تھے، ملک فتح کرنے نہیں نکلے تھے، یہ اللہ کا پیغام لے کر نکلے۔ جرم سے نفرت کرو، مجرم سے نہیں، شراب سے نفرت کرو، شرابی سے نہیں، جھوٹ سے نفرت کرو، جھوٹے سے نہیں، برائی سے نفرت کرو، برے سے نہیں، تو تمہیں بڑے بڑے ہیرے ملیں گے، بڑے بڑے ہیرے ملیں گے۔ جو گندگی میں پڑے ہوئے ہیں صرف ان کو دھو کے سجانے کی ضرورت ہے۔ جس انسان مرد عورت کے اندر کلمہ ہے وہ بہت قیمتی ہے، چاہے کوئی سٹیج پہ ناچ رہی ہے اور چاہے کوئی جوے کا اڈا چلا رہا ہے، اندر کہیں نہ کہیں اللہ کی چپ موجود ہے، کوئی جا کے ایکٹیویٹ کر دے، کہیں نہ کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی چپ موجود۔ میرا اپنا کزن تھا، جوانی میں مر گیا، ساری زندگی پینے پلانا، اس کی گاڑی میں بیٹھا تھا، وہ چلا رہا تھا، میں پاس بیٹھا تھا، مجھ سے کہنے لگا طارق بھائی میں نے آج تک کبھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوکا نہیں، میں نے اس کو ایسے دیکھا، اور اس کی نماز سال میں 2، عید الفطر، عید البقر، یا میں کبھی پکڑ کے لے آ کے آؤ بھائی نماز پڑھ لیں بس، لیکن اندر میں چپ موجود ہے۔ مجھ سے کہنے لگا میں نے کبھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوکا نہیں، مجھے شرم آتی۔ مسلمان کو ہلکا نہ سمجھو، جو جھوٹ موٹ سے بھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اس کو گلے سے لگا، تو میرا بھائی ہے، پھر اس کے اندر سے نکلیں گے جوہر۔
ہر ایک کو رد کرنا، ہر ایک کو رد کرنا، ہر ایک سے نفرت کرنا۔ میرا ملک جل گیا ہے نفرتوں کی آگ میں، ہر شعبے میں نفرت 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 نفرت۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ؟ کہا جی نماز، کا نہیں، جہاد نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں۔ اچھا تو پھر کیا؟ فرمایا سب سے مضبوط عمل اللہ کے لیے محبت۔ محبت سیکھو، محبت سیکھو۔ برے سے برا توبہ کر جائے گا، توبہ کر جائے گا۔ برے کو برا کہنے سے وہ برائی سے نہیں نکل سکتا۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گردے کو تھام لے ساق۔ لوگوں کو پیار دو، نفرت نہ کرو، پیار دو، نفرت نہ کرو۔ اس امت کو یہ دعوت کا کام ملا جو پہلے نبیوں کو ملا، ایک دم ان کی تنخواہ بڑھ گئی۔ ایک آدمی 16ویں گریڈ میں ہوتا ہے اور تنخواہ ہوتی، 22ویں گریڈ میں ہوتا ہے اور ٹھاٹھ واڑ ہوتا ہے، حالانکہ دونوں ملازم ہیں۔ پہلی امتیں بھی اہل ایمان، ہم بھی اہل ایمان، ہمیں تبلیغ کا کام ملا، اور شکر ادا کرو جیسا تمہارے ملک میں تبلیغ کا کام ہے پوری دنیا میں ایسا کام کہیں نہیں۔ پوری دنیا میں کہیں بھی 300 پیدل جماعتیں تبلیغ میں نہیں چل رہی، سال کی پیدل جماعتیں۔ یہ واحد ملک ہے جس میں 300 جماعتیں ہر وقت ایک سال کے لیے پیدل چل رہی، پیدل چل رہی، پیدل چل رہی، دھکے بھی کھا رہے ہیں۔ کتنے علاقوں میں لوگ کہتے ہیں یہ وہابی ہیں، گستاخ رسول ہیں، مار مار کے مسجدوں سے نکال دیتے ہیں، ان کو ہڈیاں ان کی توڑ دیتے ہیں۔ سندھ کے علاقوں میں کئی دفعہ ہو چکا ہے، وہ پھر بھی چل رہے ہیں اور ان کو اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں۔ یہ عجب محنت ہے، عجب محنت۔ اپنا قصہ آپ کو سنو۔ ایک دفعہ ہم پیدل چلے میں تھے، رمضان کا مہینہ تھا، روزہ رکھ کے چلے اور چلتے 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 لمبا سفر تھک گئے، جاتے ہی جا کے سو گئے۔ کوئی گشت کوئی تعلیم، اتنا تھکے تھے میں تھوڑی سی کتاب پڑھ کے سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد کھڑ کھڑ کی آواز آئی، میری آنکھ کھل گئی تو ہمارے امیر پہلے اٹھے بیٹھے تھے، میں اٹھ کے بیٹھا تو کوئی 8-10 نوجوان لمبے لمبے قد، کسی کے ہاتھ میں چھرا، کسی کے ہاتھ میں ٹوکا، کسی کے ہاتھ میں کلہاڑی۔ تو ہمارے امیر پہلے اٹھے بیٹھے تھے، وہ تھے اردو سپیکنگ، یہ ہمارے تھوڑا سا آگے کی بات ہے تو ہماری ایک ہی زبان تھی کہ بھائی طارق جمیل، او بھائی ان کو سمجھاؤ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ میں کہا امیر صاحب آج کلمہ پڑھو، شہادت آ گئی ہے لگتا ہے۔ میں نے اپنی ٹھیڑ میں کہا یار گل تو سنو، اے تجھے ٹوکے چاہتے آ گئے ہو، پہلے ساڑی گل تو سن لو، ساڑے کول کیڑے کوئی ہتھیار ہیں پیچھے وٹ چھڑے اجے، ایک کری گل تو سنو اسی آدھے کی ہیں۔ تو جب وہ میں نے ٹھیٹھ اپنی زبان بولی تو وہ تھوڑا سا یوں ہو گئے کہ یہ تو کوئی اپنا لگتا ہے، تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ہاں بھائی ہاں جی۔ تو ایک نے کہا ہاں ٹھیک پہ آدھا سنیے تو صحیح آدھے کی ہیں۔ وہ آگے بیٹھ گئے سے سنبھال کے، میں نے ٹھیٹھ اپنی جانگلی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اٹھا کلاڑی پھینک گیا، دوسرا چھرا پھینک گیا، تیسرا ٹوکا پھینک گیا۔ یہ آج توڑا روزہ ازی ودھاونا ہے، ہمارے افطاری کو ودھاونا کہتے ہیں، یہ آج توڑا روزہ اسی ودھاونا ہے۔ میں کہتی اے پہلے ٹوکے چاہتے کیوں آیا؟ اگر سانو ساڑے مولوی ہے کہ یہ وہابی انہوں وٹ چھڑو سارے ہم۔ پھر انہیں ہماری بڑی پرتکلف دعوت کی، ہمیں انہوں نے میٹھے چاول کھلائے گڑ والے، مجھے آج تک یاد ہے۔ پھر اگلی بستی جانا تھا تو ہمیں چھوڑنے کے لیے 1 میل تک ہمارے ساتھ چلے۔ تو اللہ وَقَمْ قَدْ قَتَمْتُهُ فَأَصْبَحَ عِنْدِي قَدْ أَنَاخَ وَطَنَّبَا إِذَا اشْتَدَّ شَوْقِي هَامَ قَلْبِي بِذِكْرِهِ وَإِنْ رُمْتُ قُرْبًا مِنْ حَبِيبِي تَقَرَّبَ